میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ایک حدیث آپ یہاں سے یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ، ایک حرف کا فرق ہے، دو جملے حدیث مبارکہ میں اور ایک حرف کا فرق، ایک حرف فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگلے جملے میں ایک حرف کا فرق، ساما کے صاد کو تبدیل کیا قاف سے، ومن قام رمضان، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ نے اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جس نے صیام و قیام دونوں کر لیے اس کی تو موج نہیں لگی، 2 in 1 پیکج مل گیا اس کو، ایسا ہے کہ نہیں؟ مغفرت پکی ہو گئی۔ تو دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ ترتیب ہے جو اللہ نے رمضان المبارک میں بتائی، جو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو۔ رات کا قیام فرض نہیں کیا، بس یہ پسند فرما لیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو رمضان میں سخاوت کا بھی اہتمام کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت عید کب ہوگی؟ تو وہ تو شاید سمجھا ہوگا رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں، تو بتائیں گے کہ بھائی چاند فلاں تاریخ کو نظر آئے گا اور عید تب ہوگی۔ تو وہ کسی اور کیفیت میں تھے، کہنے لگے بیٹا عید تب ہوگی جب دید ہوگی، عید تب ہوگی جب اللہ کی دید ہوگی، جب اللہ کو دیکھیں گے، جب اللہ اپنی رضامندی کا اعلان کرے۔ تو نئے کپڑوں سے عید نہیں ہے، نئے جوتوں سے عید نہیں ہے، عید تب ہے جب جہنم سے آزادی کا پروانہ مل چکا ہو، جب جنت میں داخلے کا حکم ہو چکا ہو، جب اللہ راضی ہو چکا ہو، جب اللہ کی طرف سے رضامندی کا پیغام آ چکا ہو، یہ اصل عید ہے۔ خوشی تو یہ ہے۔ جہنم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص نیا لباس پہن بھی لے تو اس کی عید کوئی نہیں۔